پورے جہان کے ولیوں اور عاشقوں کے لیے عام ہے۔ خود فرماتے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ اسی طرح سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنایا، یوں ہی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو سراپا کرامت بنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سب نبی آپ علیہ السلام کی آمد کے چرچے کرتے رہے، یوں ہی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے پہلے کہ اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی آپ کی ولادت کی خبریں سناتے آئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے پہلے آپ کے والد محترم دنیا سے تشریف لے گئے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب بھی جلد ہی پردہ فرما گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اچھائیوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی اخلاقیات کا ہی درس دیتے رہے۔ کیسی سنتیں ادا کی نبی پاک کی غوث پاک رحمت اللہ علیہ، اور اللہ پاک کی طرف سے کیسا ان پر کرم ہوا۔ ساری زندگی آپ اخلاقیات کا درس دیتے رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر تشریف لائے۔ سرکار غوث پاک بھی ساری زندگی دین کا درس دیتے، قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے گزری۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ یوں ہی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا اس وقت آپ کے مدرسے سے 1,00,000 سے زیادہ طلبہ فراغت پا چکے تھے۔ محبوب کی ادائیں اپنائی جا رہی، محبوب کی ادائیں اپنائیں۔ جیسے پیارے آقا علیہ السلام نبیوں میں بے مثل و بے مثال ہیں، یوں ہی غوث پاک رحمت اللہ علیہ ولیوں میں اپنی مثال نہیں رکھتے۔ غرض حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ وہ شان والے ولی ہیں کہ آپ کی سیرت پاک میں فیضان مصطفیٰ پورے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کی خواب میں تشریف لائے اور مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو صالح، اللہ پاک نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمایا ہے وہ میرا دوست بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے اور اللہ پاک کا بھی محبوب ہے۔ اے ابو صالح سن، تمہارے اس شہزادے کی شان ولیوں میں ایسی ہوگی جیسی میری شان نبیوں اور رسولوں میں ہے، یعنی یہ تمام اولیاء کا سردار ہوگا۔ معلوم ہوا جیسے رسول اکرم نور مجسد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، یوں ہی غوث پاک رحمت اللہ علیہ امام الاولیاء ہیں۔ جیسے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، یوں ہی غوث پاک رحمت اللہ علیہ ولیوں کے سردار ہیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو ہم نے سنی، ترجمہ کنز العرفان، اور اپنی جانوں کو مانوس رکھ۔ مانوس ہونے کا مطلب ہوتا ہے دل لگ جانا، عادت پڑ جانا۔ جیسے ہمارے یہاں ماحول بن گیا، اللہ کرے یہ ماحول بدل جائے کہ لوگ موبائل سے دل لگا بیٹھے ہیں، ایک بار پکڑنے کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا۔ اسے مانوس ہونا کہتے ہیں، دل لگ جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنی جان کو مانوس کر لو، کس کے ساتھ؟
اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہاں ایک قاعدہ یاد رکھیے، حکم کا تعلق جب صفت کے ساتھ ہو تو اس میں خاص بندے کا نام نہیں دیا جاتا۔ مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ احمد رضا کے ساتھ رہا کیجیے، اس کا مطلب ہوگا کہ ایک خاص شخص کا نام احمد رضا ہے، اس کی صحبت میں رہنا ہے۔ اگر کہا جائے علم والے کی صحبت میں رہا کیجیے، اب خاص شخص مراد نہیں ہوگا، علم والے ہوں گے، بلکہ ہر وہ شخص جو صاحب علم ہے، چاہے وہ مسجد کے امام صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، اسی طرح ہمارے پڑوس میں دوست احباب جو علم رکھتے ہوں، ان کی صحبت میں رہنے کا حکم ہو۔ پتہ چلا نام لے لیا جائے تو نام والا خاص بندہ مراد ہوتا ہے، نام کی بجائے وصف ذکر کیا جائے تو جس میں وہ وصف پایا جائے گا سب مراد ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنی جانوں کو مانوس کرو، کس کے ساتھ؟ نام کسی کا نہیں لیا، صفت بتائی گئی، فرمایا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح و شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جیسے عبادت کرتے ہیں، فرمایا قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ پاک کی دن رات صبح و شام عبادت کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے، ایسے جو اخلاص والے ہیں آخر مسجدوں میں آ ہی جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں لوگ گناہ کر کر کے، گھر میں لڑ کے، جگڑ کے، آخر سمجھ ہی جاتے ہیں، مال کما کے تھک جاتے ہیں کہ سکون اس میں نہیں، حرام کھا کے تھک جاتے ہیں، سکون اس میں نہیں ہے۔ بعض لوگ سود میں ایسے پڑتے ہیں، پہلے مانتے نہیں، پھر سمجھ آتی ہے سکون اس میں نہیں ہے، آخر وہ لوٹ آتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسولوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے ہوں گے، ان میں سے ایک مشرق میں رہتا ہوگا، دوسرا مغرب میں رہتا ہوگا، یعنی دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا، ایک دنیا کے اس کونے پر ہے اور دوسرا دنیا کے اس کونے پر ہے، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی، آپس میں باتیں بھی نہیں کی ہوئی، بس سنا ہے کہ فلاں جگہ ایک بندہ رہتا ہے، بڑا نیک پرہیزگار ہے، اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، بس اس بنیاد پر وہ آپس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو جمع فرمائے گا، اور جو محبت کرنے والا ہے اس سے کہا جائے گا یہ ہے وہ بندہ جس سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے محبت کرتا تھا۔ بندہ دیکھا ہی نہیں ہے، سنا ہے غوث باقی، سنا ہے دادری حجویری، سنا ہے خواجہ غریب نواز ہے، سنا ہے پیر مہر علی شاہ ہے، سنا ہے لال شہباز قلندر ہے، اللہ کے اولیاء سے محبت رکھتا ہے بندہ، اللہ کے اولیاء کے مزار کو دیکھ کر ادب سے جھک کر گزر جاتا ہے، ادب سے سر کو جھکاتا ہے، ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے کہ یہ کسی اللہ کے نیک بندے کا مزار ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک ان دونوں کو جمع فرمائے گا، اس بندے سے فرمائے گا یہ ہے وہ بندہ جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے، اللہ پاک بروز قیامت اس سے ملاقات کا بھی شرف عطا فرما دے گا۔ اللہ کے اولیاء سے محبت رکھیں گے، اس کی بے شمار برکتیں پائیں گے۔ بخاری شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ پاک یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال
پاک فرمائے گا جہنم کے اندر چلے جاؤ، جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بخشے ہوئے پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ یہ جہنم میں جائیں گے آگ اثر نہیں کرے گی، یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ جس کو پہچانتے ہوں گے انہیں نکال کر باہر لے آئیں گے۔ تو کسی ایسے اللہ والے سے دوستی ہونی چاہیے، کسی ایسے پکے تہجد گزار نمازی سے، کسی بزرگ سے، کسی بڑے ایسے سے جس پر گمان ہو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ضروری نہیں کوئی پیر صاحب ہوں، ضروری نہیں ہے کوئی بہت بڑی ہستی ہو، مفتی صاحب ہو، عالم دین ہو، اگر سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے، تو اس سے دوستی بنا کے رکھے، قبر و حشر آخرت میں کام ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔